زمین کی گہرائی میں چھپا ایک ایسا خزانہ جس تک پہنچنے کا راستہ 120 میٹر کے لگ بھگ ایک طویل سرنگ اور 4 بڑے بڑے لاکڈ دروازے۔ سب سے پہلے بیسک دروازہ، اس سے گزرنے کے بعد 90 میٹر کی گہرائی میں ایک اور دروازہ اور پھر مزید 2 ایئر لاک دروازے۔ اس طویل راستے سے گزر کر سامنے آنے والا منظر یقیناً آپ کو حیران کر دے گا۔ آخر یہ خزانہ کس کا ہے اور کون ہے جو اس خزانے کی حفاظت کر رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جدید دور میں چھپائے گئے اس اہم خزانے کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، 21ویں صدی میں داخل ہونے کے بعد ہم انسانوں نے جتنی ترقی کی ہے اتنا ہی ہم جنگی خطرات سے دوچار ہیں، اور خدا نخواستہ اگر عالمی جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ جنگ صرف بندوقوں، ٹینکوں یا فضائی ہتھیاروں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ انسانوں کے اس ترقی یافتہ دور میں اب جنگوں میں ایٹمی ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، اور عالمی جنگ میں اگر یہ ایٹمی ہتھیار استعمال ہوئے تو آدھی سے زیادہ دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے، اور ان ہتھیاروں کی تباہ کاریوں سے صرف انسان اور چرند پرند ہی نہیں بلکہ زراعت بھی بری طرح سے متاثر ہوگی۔ خوراک کے لیے ترستے انسانوں کا زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جس جگہ پر ایٹم بم گرتا ہے وہ جگہ بنجر ہو جاتی ہے اور کئی سالوں تک اناج اگانے کے قابل نہیں رہتی، جبکہ انسانی خوراک کا سارا دار و مدار اسی زمین سے حاصل ہونے والے اناج پر منحصر ہے، جس میں گندم، مکئی، چاول، پھل اور سبزیاں وغیرہ جیسی کئی اجناس شامل ہیں۔ یہ سب انسانوں کے لیے غذائیت کے اہم ذرائع ہیں۔ سوچیں، اگر ہم خدا نخواستہ ایسی کسی بڑی تباہی سے گزرتے ہیں جس میں اس تباہی کے باعث ہم ان قدرتی اجناس سے محروم ہو جاتے ہیں، تو جینے کے لیے ہمارے پاس آخری طریقہ کیا بچے گا؟ ماہرین نے اس کے حل کے لیے ایک ایسا سیڈ والٹ بنا دیا ہے جس میں محفوظ کیے گئے دنیا بھر کے پھلوں، پھولوں اور سبزیوں کے بیج دنیا میں جنگ کے تباہ کن اثرات کے بعد بھی انسانوں کو سروائیول میں مدد کریں گے، اور بڑے پیمانے پر بنایا گیا یہ سیڈ والٹ دنیا کو پھر سے شروع کرنے میں مدد کرے گا۔ دی سوالبارڈ گلوبل سیڈ والٹ۔ دوستو، قطب شمالی سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ناروے کے سوالبارڈ آئرلینڈ پر موجود دی سوالبارڈ گلوبل سیڈ والٹ نامی بلڈنگ خود میں 4.5 ملین بیج محفوظ رکھنے کی گنجائش رکھتی ہے، جس کا مقصد ہمارے مشترکہ ورثے کے ایک انمول جزو یعنی ہماری اہم فصلوں کے بیجوں کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ سیڈ والٹ 2008 میں بنایا گیا، جس کے زیر زمین گہرائی تقریباً 1000 مربع میٹر ہے، اور اس تک پہنچنے کا واحد راستہ 120 میٹر لمبی سرنگ ہے، جس کے آخر میں والٹ کی گہرائی میں 3 سٹوریج والٹ بنائے گئے ہیں، جو درجہ حرارت کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ایک خاص قسم کے کنڈکٹر کے ساتھ منسلک ہیں، جو یہاں کم سے کم نمی کی سطح اور کم درجہ حرارت، کم میٹابولک سرگرمی کو یقینی بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ مزید چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے ہیں، ساتھ ہی یہاں الیکٹرک کنٹرول روم بھی موجود ہے۔ اس والٹ تک رسائی کے لیے آپ کو 4 لاک دروازوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بیسک دروازے کو کراس کرنے کے بعد 90 میٹر نیچے آپ کو دوسرا دروازہ ملے گا، اور اس کے بعد مزید 2 ایئر لاک دروازے ملتے ہیں، مگر یہاں عملے اور ماہرین کی ٹیموں کے علاوہ کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس والٹ کے باہر سے نظر آنے والی بلڈنگ میں موجود آرٹ کا کام میلوں دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں چمکتی ہوئی سٹیل کی شیٹس اور شیشے اسے ایک چمکدار اونچی عمارت بناتے ہیں۔ اس سیڈ والٹ میں دنیا کے سب سے اہم غذائی فصلوں کے بیج سینکڑوں یا اس سے بھی زیادہ، شاید ہزاروں سالوں تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ پروجیکٹ کئی سالوں کی محنت کے بعد پایا تکمیل تک پہنچا ہے، اور اب دنیا بھر کے سیڈ بینکوں سے یہاں سیڈز کو لا کر محفوظ بنانے کا عمل جاری ہے۔ سیڈ والٹ دنیا کے تقریباً ہر ملک سے 12,14,827 بیجوں کے نمونوں کو محفوظ کرتا ہے، جس میں مزید لاکھوں کی گنجائش ہے۔ صرف مٹھی بھر لوگوں کو والٹ کے اندر جانے کی اجازت ہے، اور اس کے دروازے کو ہر سال صرف چند بار بیجوں کے نئے اندراج کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اسے رواں سال فروری میں اس کی 15ویں سالگرہ کے اعزاز میں کھولا گیا تھا۔ اس موقع پر بھارت، پاکستان اور میکسیکو کے کئی بیجوں کو جمع کیا گیا تھا۔ اگر کسی بھی وجہ سے ہماری دنیا کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی قدرتی آفت ہو یا ایٹمی وار، تو یہ سیڈ والٹ ہماری کھیتی باڑی کو بحال کرنے کے ذرائع فراہم کرے گا۔ ہمیں یا ہماری اولادوں کو ہزاروں سال کی زراعت کو دوبارہ سے شروع نہیں کرنا پڑے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی قسم کے بیج اگر مکمل طور پر ختم ہوتے ہیں
तो सीड वर्ल्ड से उन्हें वही बीज दिए जाएंगे और दोबारा से उसे बीज की काश्तकारी के बाद इस सीड को दोबारा से हासिल करके इस सीड वर्ल्ड में महफूज करने के लिए रखा जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बताया कि किस तरह से इन नेमतों को फिर से बहाल करने के लिए इक़दाम किए गए हैं, मगर बिलाशुबा हकीकत में ये सब अल्लाह ताला की रजामंदी और उसकी मर्ज़ी के बगैर हरगिज़ मुमकिन नहीं है। दोस्तों आप इस इंसान साख्ता प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।